الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم روشن کیے ہیں مجھ کو اجالا حسین کا روشن کیے ہیں مجھ کو اجالا حسین کا چاہنے والا یہ شعر وہ پڑھے جو حسینی ہے میں بھی ہوں ایک چاہنے والا میں بھی ہوں ایک چاہنے والا زندہ ترا ترا کے حوالوں سے ہوں مگر زندہ ترا ترا کے حوالوں سے ہوں مگر سب سے بڑا ہے ان میں حوالہ حسین کا میں بھی ہوں ایک چاہنے والا یہ مقابلہ نہ ہوا ظلم ہی ہوا لڑنے کو فوج تھی نا رسالہ حسین کا میں بھی ہوں ایک چاہنے والا تمثیل استقامت کردار کی قسم بے مثل ہی رہے ہمارا حسین کا میں بھی ہوں ایک چاہنے والا میں بھی ہوں ایک چاہنے والا
اعلان حق کی گونج بہت کربلا میں تھی، گویا سکوت بھی تھا، مقالہ حسین کا گویا سکوت بھی تھا، مقالہ حسین کا میں بھی ہوں ایک چاہنے۔ واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، مقتدر محتشم علماء ذی احتشام، بالخصوص صاحبزادہ والا شان پیکر اخلاص و محبت، فاضل جلیل، عالم نبیل، خطیب الاسلام حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ رضا المصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، فرزند ارجمن حضرت مجاہد ملت مشفق اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد بشیر احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر مقتدر محتشم حضرات علماء، بالخصوص علاقہ پنڈی گھیب کی ممتاز عالم دین حضرت محسن اہل سنت علامہ مولانا پروفیسر محمد بشیر رضوی صاحب، دور و نزدیک سے آنے والے تمام عشاقان رسول، کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے پیار کرنے والے اور اصحاب رسول کی دل میں چاہت رکھنے والے اور کریم رؤوف الرحیم نبی کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے حقیقی سنی، جو کریم رؤوف الرحیم نبی کی ہر نسبت کا حیا کرتا ہے۔ سامعین ذی احتشام، آج چونکہ وہ خاص دن جس کے ساتھ ہماری ایمانی وابستگی ہے، اور اس دن نواسۂ رسول نے وہ تاریخ رقم کی جو عظیمت کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حالات کے تھپیڑوں سے، خونخوار فتنوں سے، بے دین قوتوں اور بے دین حکمرانوں سے نبرد آزما ہونا، یہ عظیمت کا رستہ ہے۔ گو کہ رخصت کا آپشن بھی شریعت نے دیا ہے، مگر امام علی مقام نے راہ عظیمت اختیار فرمایا اور ہمارے لیے عالی کردار اور روشن کردار اور فکر عالی پیش فرمائی کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے عظیمت کا رستہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔
سامعین عزیز احتشام، آپ بڑے بیداری کے ماحول میں رہتے ہیں، بڑے جہاندیدہ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، صاحبان علم تشریف فرما ہے اسٹیج پہ، علمی اعتبار سے بڑی قداور شخصیت تشریف فرما ہے، اور تاریخ کے اوراق تو ہمارا عام طالب علم بھی دلچسپی رکھتا ہے تاریخ کے اوراق پڑھنے کی، تو یقیناً جو تاریخ سے دلچسپی رکھتا ہے وہ یقیناً یہ جانتا ہے کہ بڑی بڑی داستانیں تاریخ میں پڑھنے کو ملتی ہیں، مگر جو وقت گزرتا جاتا ہے تاریخ شاہد ہے کہ بڑی بڑی داستانیں افسانہ بن کے رہ گئیں، مگر ایک داستان حسین ایسی ہے جسے یہ گزرتا وقت بھی نہ بدل سکا۔ ایک داستان حسین ایسی سچی داستان جسے یہ گزرتا وقت بھی بدل نہ سکا، اور آج بھی اس کے نقوش ایسے واضح اور روشن ہیں، بلکہ نامور مورخ گبن، انگریز مورخ غیر مسلم، وہ بھی لکھنے میں مجبور ہو گیا کہ بعید ترین زمانوں میں اور بعید ترین اقلیتوں میں بھی امام علی مقام کی شہادت کے اندوہناک مناظر ایک ٹھنڈی طبیعت کے آدمی میں بھی ہمدردی کے شعلے پیدا کرتے ہیں۔ اور پروفیسر رکھوبتی ہندو مورخ ہے، وہ کہتا ہے کہ امام علی مقام اور شہدائے کربلا کی یہ راہ عظیمت اور یہ قربانیاں ان روحوں کی بیداری کے لیے بھی کافی ہیں جو ابھی دنیا میں آئی نہیں۔ اس لیے کسی سچے نے بڑی سچی بات کی ہے کہ وقت کی گونجتی صدا ہے حسین، لمحے لمحے میں بولتا ہے۔ وقت کی گونجتی صدا ہے حسین، لمحے لمحے میں بولتا ہے۔ تو سامعین عزیز احتشام، اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا کوئی شخصی قسم کا واقعہ نہیں ہے نا، کوئی قبیلائی قسم کا واقعہ نہیں ہے۔ واقعہ کربلا خدا کی بستی کائنات میں ایک ایسی عالمی حقیقت ہے جس سے پورا عالم متاثر ہوا۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ آسمان سے خون برسا، عرصہ دراز تک وہ دھبے خون کے وہ نشانات در و دیوار میں موجود رہے، بلکہ علماء ربانیین نے امام قسطلانی جیسی شخصیت تہذیب التہذیب کے اندر، امام بہقی جیسے محدث دلائل النبوہ کے اندر، امام ابن حجر مکی جیسی قداور شخصیت السوائق المحرقہ کے اندر، اور ابو نعیم جیسی شخصیات دلائل النبوہ کے اندر، ان تمام حضرات نے بڑے واضح لفظوں میں لکھا اپنی کتب میں، جو میں نے حوالہ جات کوٹ کیے، انہو یوم قتل الحسین لم یقلب حجر من احجار البیت المقدس الا وجد تحتہ دم عبیت، کہ امام علی مقام کی شہادت پہ آسمان سے اتنا خون برسا کہ بیت المقدس، بعض حضرات بیت المقدس بھی کہہ دیتے ہیں، لفظ بیت المقدس ہے، کہ بیت المقدس کا جتنا ایریا ہے وہاں سے جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ اور امام ابن حجر مکی جیسی شخصیت السوائق المحرقہ میں یہاں تک لکھ گئے امام ابن سیرین کے حوالے سے، کہ امام ابن سیرین فرماتے ہیں ان الحمرۃ التي مع الشفق لم تکن قبل قتل الحسین، کہ جو آسمان پہ شفق کے ساتھ سرخی نظر آتی ہے یہ امام علی مقام کی شہادت سے پہلے نہیں تھی۔ یہ حقائق جو میں پیش کر رہا ہوں، ان حقائق کو سنیے
کیونکہ آج دور حاضر میں کچھ ایسے بھی زبان تان دراز کرنے والے، یاوہ گوئی کرنے والے، حرزہ سرائی کرنے والے، انصاف کا خون کرنے والے اس عظیم داستان کو جھٹلانے کے لیے بڑی ڈھٹیائی سے جناب والا کام لیتے ہیں۔ جس طرح حسین نیلوی بہت بڑا شیخ الحدیث جو سابق مدرس مدرسہ امینیہ دلی اور جس نے پھر 30 سال دارالعلوم ضیاء العلوم سرگودہ میں جو مسند تدریس پہ بیٹھا رہا اور جو صدر مدرس رہا اور حدیث کا درس دیتا رہا اور پھر جامع محمدیہ جو اس کا اپنا بنایا ہوا ہے، عطا اللہ بنیالوی کے استاد حسین نیلوی، اس نے مظلوم کربلا کے صفحہ 23 پہ یہ لفظ موجود ہیں اور میں وہ منعن وہ لفظ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ کہتا ہے فسانہ کربلا کو اجمی منافقین نے ڈرامائی انداز میں مسلمانوں کی تاریخ بنا کے پیش کیا، حقیقت سے اسے دور کا واسطہ بھی نہیں، یہ محض من گھڑت افسانہ ہے جو واعظین نے زیب داستان سجانے کے لیے گھڑا ہے۔ اور آگے شعر لکھ دیا، ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے۔ اور اس کا پھر آگے شاگرد عطا اللہ بنیالوی واقعہ کربلا کا پس منظر اس میں لکھ دیتا ہے کہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ جناب لوط بن یحییٰ کی کتاب مقتل حسین تاریخ سے نکال دو، پھر واقعہ کربلا کا وقوع ثابت کرو کہ واقعہ کربلا ہوا بھی کہ نہیں۔ تو یہ اس طرح کی بولیاں بولی جاتی ہیں، اس لیے میں نے سمجھا کہ حقائق آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، جو اس طرح کی بولیاں استعمال کرتے ہیں یا یزید کو جناب امیر المومنین کہتے ہیں، امام علی مقام کو باغی لکھتے ہیں، جیسے کہ یہی مظلوم کربلا ہے، اس میں 7 جگہ انہوں نے یزید کو امیر المومنین لکھا اور 27 جگہ امیر یزید لکھا، تو بھئی ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ یہ لوگ اس حد تک کیوں چلے گئے، انصاف کے انہوں نے خون کیوں کیا ہے۔ سامعین ذی احتشام، میں سمجھتا ہوں کہ سوائے اہل بیت کے بغض کے مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ میں اس پہ صرف اتنا کہوں گا، آپ بھی اس کی تائید کریں گے کہ پورے واقعہ کربلا، جملہ بولنے لگا ہوں، پورا واقعہ کربلا تاریخ سے نکال دو، مرتبہ حسین میں تو پھر بھی فرق نہیں آتا ہے جی۔ پورا واقعہ کربلا، وہ میرا حسین مولا حسین جی جو پروردہ آغوش بطول ہو، راکب دوش رسول ہو، جنتی جوانوں کا امام مقبول ہو، اس کے لیے واقعہ کربلا کی کوئی احتیاجی نہیں ہے کہ اس کی شان بیان کے لیے واقعہ کربلا کا سہارا لیا جائے۔ یہ تو منہ چڑھانے والی بات ہے۔ وہ میرا حسین جس پہ میرے کریم نبی نے اپنا سگا بیٹا قربان کر دیا، میرے کریم نبی تشریف فرما ہیں۔ میں آپ میرے قبلہ سعادت صاحب نے ارشاد فرمایا، ذوق ساری چیزیں آئیں گی لیکن ٹائم لیمٹ نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں جو بھی بیان کروں گا دیانتداری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ، کیونکہ میں پیور قسم کا بریلوی ہوں جی۔ یہ نہیں کہ میں 5 تن پاک کا ذکر کروں پیسے چنگے لبن ہیں یا حق 4 یار نو شروع ہو جانا، بھئی اتھے حق 4 یار والے منن والے زیادہ اس واسطے پیسے زیادہ ہو ویسن، اگلے سٹیج تک 5 تن پاک دے نعرے زیادہ لگ دیں، اس واسطے اتھے 5 تنی ہو کے کام کیتا جاوے پیسے زیادہ لبسن جی۔ پیسے جڑے لبڑیں او تو انجی لبڑیں، پر گل کم از کم بندے نو کم حلالیاں علا کرنا چاہیے۔ یا تو آل حضرت کا نام لینا چھوڑ دو یا پھر کام رضویوں والا کرو، لگی لپٹی بات نہیں ہے۔ تو سامعین ذی احتشام توجہ کرنا، میں عرض کر رہا تھا اللہ اکبر کہ میرے امام مولا حسین، میرے کریم نبی بیٹھے ہیں گود رسول میں، 2 پھول کھیل رہے ہیں اور کھل رہے ہیں۔ ایک طرف میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے چھوٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم، دوسرے پہلو میں میرے
امام عالی مقام کھیل رہے ہیں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی خوش ہو رہے ہیں، اچانک جبرائیل امین آ گئے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے اپنی مرضی سے ان دونوں میں سے ایک دے دیں۔ تھوڑی اس کی آواز کھولیں، اپنی مرضی سے جملہ بولنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ میں نے کہا یار تو بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، ساری زندگی تجھے تبلیغ کرتے گزر گئی ہے، تیرے جب بچوں کی باری آتی ہے کبھی کوئی فرشتہ آیا ہے؟ نہیں آیا نا؟ تو دن رات یہی راگ الاپتے ہو، نبی کی مرضی نہیں چلتی، نبی کا اختیار نہیں چلتا۔ میں نے کہا پگلے تجھ سے اور مجھ سے نہیں پوچھا جاتا، مصطفیٰ کریم سے پوچھا جاتا ہے، اے میرے نبی تیری مرضی کیا ہے؟ جی اپنی مرضی سے ایک دے دے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے کریم نبی نے فرمایا میں ابراہیم دے سکتا ہوں، حسین نہیں دے سکتا۔ ابراہیم دوں گا تو مجھے دکھ ہوگا، حسین دوں گا تو میری بیٹی بھی دکھی ہوگی، اس لیے میں ابراہیم دے سکتا ہوں، حسین نہیں دے سکتا۔ میرے بھائی کسی پہ سگا بیٹا قربان کرنا اتنا آسان نہیں ہے، مگر مصطفیٰ کریم نے اپنا سگا بیٹا میرے امام پہ قربان کر کے، جب بھی حسین سامنے آتے نا نبی پاک فرماتے بح بح بمن فدیتہ بیمنی، صدقے جاؤں حسین تجھ پہ تو میں نے اپنا سگا بیٹا قربان کیا۔ آئے اللہ اللہ اکبر۔ تو توجہ کرنا، وہ میرا امام جس کے ناز میرے مصطفیٰ اٹھائیں۔ یہ کیمرہ ادھر کر دیں جی، آپ بہت ہو گیا، دائیں بائیں آپ نے گھما لیا، توجہ کرنا، توجہ ہے آپ کی۔ حضور داتا علی اجویری کشف المعجوب شریف میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام نے عرض کی نانا جان آج عید کا دن ہے اور میں نے باہر دیکھا ہے بچے بڑی اچھی اچھی سواریوں پہ سواری کر رہے ہیں، تو میری سواری نہیں ہے۔ حضور داتا علی اجویری فرماتے ہیں کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب رلاق صلی اللہ علیہ وسلم یوں جناب والا زمین پہ اپنی جناب والا ہاتھ لگاتے ہیں، کوہنیاں یوں کر کے جس طرح سجدے کی حالت ہوتی ہے، فرمایا حسین مجھ پہ آجا، میں تیری سواری ہوں۔ حسین میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی پشت پہ سوار ہوتے ہیں۔ داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں عرض گزار ہوئے نانا جان ان کی تو لگامیں بھی ہیں، رکاب بھی ہے، آپ کی رکاب نہیں ہے، لگام نہیں ہے، ایک سرخ رنگ کا دھاگا پڑا تھا، میرے کریم نبی نے اپنے منہ میں دیا، دونوں کونے حسین کو دے دیے، جدھر حسین اس کو کھینچتے ہیں میرے نبی ادھر ہی گھوم جاتے ہیں۔ داتا علی اجویری فرماتے ہیں حسین وہ ہے جس کے ناز میرے مصطفیٰ نے اٹھائے۔ امام علی مقام کی یاد رکھو، شخصیت کیا ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، امام علی مقام کی شہادت بیان کرنا یہ رب کی بھی سنت ہے، جبرائیل کی بھی سنت ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ اس کو کوئی فضول کام مت سمجھے جی، جیسے کہ رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھ دیا کہ ذکر شہادت حسین صحیح روایات سے بیان کرنا بھی تشبہ بالروافض کی وجہ سے حرام ہے، کیونکہ یہ شیعہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا پگلے امام علی مقام کا ذکر کرنا، ان کی شہادت کو بیان کرنا یہ شیعہ کی سنت نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ذرا پڑھیے، کریم رؤوف الرحیم نبی بیٹھے ہیں، امام علی مقام میرے نبی کی گود میں ہیں اور جناب والا ام المومنین ام سلمہ تشریف لائیں، کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغموم پایا تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ حسین بھی گود میں ہو اور پریشانی کی آثار بھی چہرے پہ، اس کا سبب کیا ہے؟ کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے،
اور ایک روایت میں ہے کوئی اور فرشتہ آیا اور فرشتے نے آکے فقال لی ان ابنک ھذا حسین مقتول، مجھے فرشتے نے آکے کہا یا رسول اللہ آپ کا یہ بیٹا حسین شہید کیا جائے گا، وَإِن شِئْتَ أَرَأَيْتُكَ مِن تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا، یا رسول اللہ اگر آپ اس علاقے کی مٹی دیکھنا چاہیں جہاں حسین کو شہید کیا جائے گا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ فَأَخْرَجَ تُرْبَةً خَمَرَاءَ، سرخ رنگ کی مٹی نکال کے جبرائیل نے حضور کے حوالے کی، میرے کریم نبی نے وہی مٹی ام سلمہ کے حوالے کی، فرمایا ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ اور یہ روایت مستدرک علی الصحیحین کے اندر امام حاکم نے بھی درج کی، خصائص القبرا کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو درج کیا، البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر نے اس کو درج کیا، الصواعق المحرقہ کے اندر امام ابن حجر مکی نے اس کو درج کیا۔ گویا امام علی مقام کی شہادت کا بیان کرنا، یہ دیکھیں جبرائیل اپنی مرضی سے نہیں آیا، رب کے حکم سے آیا۔ میرے حسین کی شہادت سے پہلے شہادت کی یادداشتیں خود دربار رسالت میں پیش کر دی گئیں، اور پھر یہاں تک صحابہ کہتے ہیں، ذرا پڑھیے خصائص القبرا امام جلال الدین سیوطی کی، البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر کی، سب نے لکھا ہے، توجہ کرنا، حضرت انس بن حارث کہتے ہیں کننا نسمع انہو یقتل بکربلا، فرمایا ہم سنتے تھے کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے۔ یعنی یہ وہ یادداشتیں ہیں۔ پہلے میں بھی روایتی انداز میں شہادت پڑھا کرتا تھا، عطا اللہ بندیالوی نے جب یہ چیلنج کیا تو پھر میں نے اس پہ تحقیق کی، میں نے کہا یار تحقیق بھی ہونی چاہیے، اور آج کا نوجوان تو بہت فاسٹ ہے جی، میڈیا سے جناب بڑا اس کا لنک ہے، اس لیے حقائق بیان کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو جناب صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محفلوں اور مجلسوں میں بھی کربلا اس میدان جہاں امام علی مقام شہید ہونا ہے اس جگہ کا نام بھی معروف تھا، کننا نسمع انہو یقتل بکربلا۔ اور پھر جناب والا اسی البدایہ والنہایہ کے اندر اور خصائص القبرا کے اندر اور امام ابو نعیم دلائل النبوہ کے اندر لکھتے ہیں ان ابنی ھذا یعنی الحسین یقتل بارض یقال لها کربلا فمن شہد ذلک منکم فلینصرہ۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے، حضرت انس بن حارث کہتے ہیں کہ ہمارے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا، وَإِن شِئْتَ، اور ساتھ کیا فرمایا فَمَنْ شَهِدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو تم میں اس وقت وہاں موجود ہو فَلْيَنْصُرْهُ، وہ حسین کی مدد کرے۔ میں صرف ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، امام علی مقام کو باغی کہتے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، امام نے ریاست کے خلاف بغاوت اختیار کی ہے، خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت اختیار کی ہے، تو جناب یزید جو ہے وہ حق پہ ہے، اتنے لوگوں نے اس کی بیعت کی۔ میں اس حدیث کو فوکس کرتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو تم میں وہاں موجود ہو وہ کس کی مدد کرے؟ یزید کی نہیں، فَلْيَنْصُرْهُ، حسین کی مدد کرے۔ تو میرے نبی کی سپورٹ کس طرف ہے، یزید کی طرف یا حسین کی طرف؟ تو حسین حق پہ ہے نا۔ اللہ خصائص القبرا پڑھیے، البدایہ والنہایہ پڑھیے، دلائل النبوہ پڑھیے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرات کے کنارے گئے تو فرمایا ابو عبداللہ فرات کے کنارے صبر کرنا، تو یحییٰ بن خضرمی ساتھ ہیں، کہا ابو عبداللہ کون ہے؟ کہا میرے بیٹے حسین کی کوئی نیت ہے۔ تو کہا صبر کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا ان الحسین یقتل بشط الفرات، فرمایا میرا حسین اسی فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا۔ تو یہ وہ یادداشتیں ہیں جس سے کربلا کے لفظ بھی موجود، میدان کربلا کا تعین بھی موجود، امام علی مقام کا وہاں پہنچ کے شہید ہونا بھی موجود، اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از وقت امام علی مقام کے شہید ہونے کی بھی ذکر فرما دیا، اور پھر امام علی مقام کی سپورٹ کا بھی ذکر فرما دیا، اور پھر مزے کی بات یہ ہے صرف صحابہ کو نہیں فرمایا کہ جو تم میں وہاں موجود ہو وہ حسین کی مدد کرے، بلکہ میں اس سے بڑھ کے جملہ بولنے لگا ہوں، خود رسول اللہ بھی کربلا میں موجود تھے۔ آپ مشکات شریف پڑھ لیجئے، مسند احمد پڑھ لیجئے، تہذیب التہذیب پڑھ لیجئے،
دلائل النبوہ امام بہقی کی پڑھ لیجئے، احیاء العلوم امام غزالی کی پڑھ لیجئے، تہذیب التہذیب امام ابن حجر اسقلانی کی پڑھ لیجئے، سب میں موجود۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں اشعث اغبرا، کریم رؤوف الرحیم نبی کو دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک گرد آلود ہیں، غبار آلود ہیں، اشعث اغبرا، حضور کے بال مبارک غبار آلود ہیں۔ یہ جس طرح جناب والا گرد پڑا ہوتا ہے، میں نے اس طرح دیکھا۔ بیدہ کارورۃ، اور آقا کریم کے ہاتھ مبارک میں شیشی ہے، فیہا دمن، اس میں خون ہے۔ فقلت بأبی انت و امی ما ھذا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ قال ھذا دم الحسین و اصحابہ، فرمایا اس شیشی میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ وَلَمْ أَزَلْ أَلْتَقِطُهُ مُنْذَ الْيَوْمِ، اور میں یہ صبح سے اکٹھا کر رہا تھا۔ تو خود نبی پاک کربلا میں موجود تھے کہ نہیں؟ بلکہ اس سے بڑھ کے مشکات شریف، بلکہ جامع الترمذی شریف پڑھ لیجیے، جامع الترمذی میں بھی موجود، مستدرک الصحیحین کے اندر بھی موجود، اور جناب خصائص الکبریٰ کے اندر بھی موجود، البدایہ والنہایہ کے اندر بھی موجود، الصواعق المحرقہ کے اندر بھی موجود۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس گئی اور ان کو پریشان دیکھا، مغموم دیکھا، تو میں نے پوچھا پریشان کیوں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام یبکی، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھا، وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور لحیہ داڑھی مبارک میں گرد پڑا ہوا تھا۔ فقلت ما لک یا رسول اللہ، میں نے اس کیا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ قال شہدت قتل الحسین آنفا، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا میں حسین کی شہادت گاہ سے ابھی آ رہا۔ تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی خود کربلا میں موجود، بولیے موجود تھے، اور خون اکٹھا کر رہے تھے۔ اور میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں جو وفاق کا درس دیتا ہے، جو حیا کا درس دیتا ہے، جو سنگت کا درس دیتا ہے، اور سنگت سکھاتا ہے، حیا سکھاتا ہے، فداکاری کسے کہتے ہیں، جہاں فشانی کسے کہتے ہیں۔ آئیے ذرا یہ جملہ سنیے اور پھر ہم اپنا محاسبہ کریں۔ بہت آسان ہے، مدینے سے قافلہ چلا لو مکے پہنچا دو، مکے سے چلا لو کربلا پہنچا دو، کربلا سے چلا لو یزید کے دربار میں پہنچا دو، یزید کے دربار سے مدینے لے آؤ، بہت آسان ہے۔ لیکن وفاق کا جو درس ملتا ہے وہ لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کیا درس ہے؟ میرے کریم نبی کے ہاتھ میں شیشی، اس میں خون، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ ھذا دم الحسین و اصحابہ، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اوپر نیچے سارا جملہ سننا اور اس کو دل کی تختی پہ لکھنا۔ یہ محفلیں عیاشی کے لیے نہیں ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے کہ آپ واہ واہ کے ڈونگرے برسائیں اور خوش ہو کے چلے جائیں کہ جناب آج تو سیالوی نے جناب کا مونج کٹ دیتی ہے، نہ پیغام لے کے جائیں ھذا دم الحسین و اصحابہ، میرے نبی نے فرمایا اس شیشی میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ یا رسول اللہ شیشی ایک ہے، خون رسول بھی اسی میں، راہگیر کا خون بھی اسی میں، جو رشتہ دار نہیں ہے وفادار ہے۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ جو رشتہ دار نہیں ہے وفادار ہے۔ ذرا توجہ کرنا، شیشی ایک ہے، اسی میں حسین کا خون، اسی میں علی اکبر کا خون، اسی میں علی اصغر کا خون، اسی میں جناب والا عون و محمد کا خون،
اسی میں اہل بیت کا بھی خون، اسی میں جناب اصحاب کا بھی خون، ساتھیوں کا بھی خون، راہگیروں مسافروں کا بھی خون۔ یا رسول اللہ ایک ہی شیشی میں اپنے خون کے لیے الگ شیشی کو بناتے، ساتھیوں کے لیے کوئی الگ شیشی بناتے، یہ اہل بیت کے خون کے ساتھ اس خون کو بھی ملا دیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، توجہ کرنا۔ میں بات وہ کروں گا، مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، مجھے اس سے غرض ہے کہ میرا مولا حسین خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کہ ممبر پہ بیٹھ کے ہمارا حق ادا کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے۔ ایک ہی شیشی میں حسین کا خون، اسی میں حسین کے ساتھیوں کا خون، جو رشتہ دار نہیں، خونی قرابت نہیں ہے، وفادار ہیں۔ اب ذرا توجہ کرنا، یا رسول اللہ ایک ہی شیشی میں حسین اپنے خاندان کا بھی خون، ساتھیوں کا بھی، ایک ہی شیشی میں فرمایا جو میرے حسین کے خطرے میں شریک ہے وہ انعام میں بھی شریک رہے گا، جو میرے حسین کے مشن میں شریک ہے۔ میں نے مقدمہ قیامت کے دن اکیلے نواسے کا نہیں لڑنا، ان کا بھی لڑنا ہے۔ لوگ پریشان ہیں کہ غازی کا نام کیوں لیتے ہیں، معذور بابا ویل چیئر پہ بیٹھ کے غازی کا نام کیوں لیتا ہے، جناب صاحبزادہ رضا المصطفیٰ صاحب کو جیل جانے کی کیا ضرورت تھی، غفران سالوی کو جیل دیکھنے کی کیا ضرورت تھی، یہ جناب امام علی مقام کے متوالے یہ غازی کا نام کیوں لے رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی غازی والا کام نہیں کیا، لیکن جو غازی کا جو مشن ہے ہم اس رستے پہ چل رہے ہیں کہ قیامت کے دن مقدمہ خدا کی قسم صرف غازی ممتاز کا مصطفیٰ نے نہیں لڑنا، جو غازی کے نام پہ ڈی چوک میں بیٹھے رہے ان کا بھی مقدمہ میرے مصطفیٰ نے لڑنا ہے، جو جیل میں پڑ رہے ان کا بھی مقدمہ میرے مصطفیٰ نے لڑنا ہے۔ نبی کے غلاموں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں ناراض نہیں ہونا، 10 محرم کا دن ہے، ہم خیال یہ کر کے آتے ہیں کہ شاید ابھی جناب والا قافلہ نکلے گا، مولوی رونا دھونا شروع کر دے گا۔ مجھے اس پہ رونا نہیں ہے، کیونکہ میں تو دیکھتا ہوں میرا مولا حسین جنت کے بالا خانوں میں بیٹھا ہے، رب سلام بھیج رہا ہے۔ مجھے رونا اس پہ آتے ہے، مجھے رونا اس پہ آتا ہے کہ ہم زبان سے تو حسینی ہو گئے، پر امام کے مشن کے ساتھ ہم فیر نہیں ہیں، دین کا نام لینے کے لیے ہم فیر نہیں ہیں۔ آج لوگوں سے پوچھو یزید کے ساتھ ہو کہ حسین کے ساتھ، کہتے ہیں جی حسین کے ساتھ، تو پھر یزیدیوں کے ساتھ کھڑے کیوں ہو؟ کہا سیاسی مجبوری ہے۔ سمجھ کوئی نہیں آئی، سیاسی مجبوری ہے۔ ووٹ کس کو دیتے ہو؟ وہ جی سیاسی مجبوری ہے۔ کر لو، قیامت کے دن جواب تو دینا ہے کہ تمہاری پاور کس طرف سے استعمال ہو رہی ہے، تمہاری طاقت کس طرف سے استعمال ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم ہم قدم قدم پہ حضور کے مشن کو تقویت دے سکتے ہیں، قدم قدم پہ اسلام کو تقویت دے سکتے ہیں۔ میں تمام اوپر نیچے جتنے بھی نوجوان ہیں سب سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ ایک پارٹی کا سمبل لگا لیں، آپ نے شیر کا نشان لگا لیا، شیر والے خوش، تیر کا نشان لگا لیا، تیر والے خوش، بلے کا نشان لگا لیا، بلے والے خوش، ہے کیسا نہیں ایسا؟ آپ کا ووٹ نہیں ہے، ان کا جھنڈا لگا لیا، وہ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ان کا نام سمبل لگا لیا، وہ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آپ کا ووٹ نبی ہو تبھی وہ آپ کو سلام کریں گے، آپ سے خوش ہوں گے کہ ہمارے دھڑے کا بندہ ہے۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ غازی علم الدین کا نام لینے والے، غازی ممتاز کا نام لینے والے، اپنے ایمان سے بتاؤ وہ خوش نہیں ہوں گے کہ ہمارے دھڑے کے بندے ہیں؟ مجھے ایک بات بتاؤ، ان کی نشانی لگا لو، وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور تم بھی خوش ہو جاتے ہو، وہ تمہیں ہنس کے دیکھ لیتے ہیں، تم بھی خوش ہو جاتے ہو۔ میں نے کہا قدم قدم پہ نبی کے مشن کو تقویت مل سکتی ہے۔ میں آپ نوجوانوں سے پوچھتا ہوں،
یہ داڑھی کس کی نشانی ہے جی؟ اگر یہ چہرے پہ سجا لی جائے یہ نشانی تو خوش کون ہوگا؟ میں نے عرض کیا قدم قدم پہ حضور کا مشن آپ مضبوط کر سکتے ہیں. چہرے پہ داڑھی سجا لیں، سر پہ امامہ سجا لیں، کون خوش ہوگا؟ کون خوش ہوگا؟ بولیے. کون بد نصیب ایسا ہے جو مصطفیٰ کو ناراض کرے؟ جب یہ کہتے ہو حضور خوش ہوں گے تو خوش کیوں نہیں کرتے؟ میں تو قسم سے پڑھ کے حیران ہو گیا حدیث. مجوسی حضور کی بارگاہ میں آئے، بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، داڑھی صاف ہے. آقا کریم کے سامنے آئے نا تو کریم رؤوف الرحیم نبی نے چہرہ پھیر لیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ چہرہ کیوں پھیرا ہے؟ فرمایا ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں. یا رسول اللہ مجوسی ہیں، آگ کے پجاری ہیں، خدا کو مانتے نہیں، داڑھی رکھے تو کیا ثواب ہے، نہ رکھے تو کیا گناہ ہے؟ میرے کریم نبی نے کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ میرے رب نے مجھے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے. داڑھی مرد کے چہرے کا زیور ہے. داڑھی کی شرعی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں میں اس طرف نہیں جاتا، وگرنہ اگر اس کے مسائل پڑھیں تو ہدایہ شریف میں جی داڑھی ایک مٹھی سے کم رکھنا اور بالکل نہ رکھنا یہ مسئلہ ہے، اور مسئلہ شرعاً حرام ہے. یہ ایک الگ بحث ہے، الگ ٹاپک ہے. نبی پاک کے غلام کے لیے صرف ایک جملہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. نبی کے غلام سے میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں، مصطفیٰ کریم نے رکھی ہے یا نہیں رکھی؟ اور ہمیشہ رکھنے کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ دیا ہے. تو کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں؟ ذرا سوچو، موت تو نہیں پتا کب آئے گی، کسی کو نہیں پتا. اگر آج ہی موت آ جاتی ہے تو اپنے ایمان سے بتاؤ کل قبر میں اگر رسول اللہ چہرہ پھیر لیں کہ نعرے تو لگاتا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور تجھے میری داڑھی بھی قبول نہیں ہے، کون پرسان حال ہوگا؟ کون پوچھے گا؟ قسم سے میں حیران ہوتا ہوں. بکھر کا ایک واقعہ، بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی، داڑھی صاف ہے اور علاقے میں بڑا مشہور ہے، بدماش ہے جی، انگوٹھیاں پہنی ہوئی، سامنے بیٹھا ہے. ایک بزرگ عالم دین بیان کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ملک صاحب یہ جتنی بڑی آپ نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، چہرہ آپ نے صاف کروایا ہوا ہے، اس سے میرے کریم نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ جو انگوٹھیاں آپ نے پہنی ہوئی ہیں شریعت میں یہ حرام ہے. انہوں نے کہا اچھا جی نبی پاک ناراض ہوتے ہیں، حضور کو تکلیف ہوتی؟ انہوں نے کہا فوری طور پہ اس نے کہا لو جی اجتماع سن لے، آج کے بعد میں نے داڑھی رکھ لی. جاتے ہی مونچھیں صاف، اس نے خط بنوا لیا. اتفاق کی بات اسی رات کو فوت ہو گیا، اسی رات. اور بڑا عجیب اتفاق ہوا کہ انہی دنوں میں جناب بکھر میں سیلاب آیا. 5-6 دن پہلے کی بات ہے، 5-6 دن کے بعد سیلاب آیا، قبر بیٹھ گئی. جناب والا جب قبر کھولی گئی تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ 2 گلاب کے پھول اس کے ناک کے نتھنوں میں پڑے ہوئے ہیں. اب اس پہ متعجب ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے. وہی شخص اللہ اسی بزرگ کو رات کو خواب میں آیا، کہتا ہے بزرگو اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے تو میرے مقدر سنوار دیے. کہا یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ گلاب کے پھول کدھر سے ہے. فرمایا بزرگو خدا کی قسم میں تو جب قبر میں آیا نا تو میں حیران ہو گیا، نبی پاک کھڑے تھے، فرمایا تو نے مجھے خوش کر دیے، یہ خوشبو یہ گلاب لے لے. میرے کریم نبی نے وہ گلاب میرے نتنوں پہ رکھ دیے. فرمایا خدا کی قسم خوشبو ہی خوشبو ہیں، ہلے ہی ہلے ہیں. اے میرے نبی کے غلام تو اپنے رسول سے کیوں کٹ گیا ہے؟ سچے دل سے توبہ کر لے، شاید آج رات موت آ جائے، قبر میں سرکار آئیں، بس مسکرا کے دیکھ لیں، ہمارا کام بن جائے گا. تو جو صرف اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے کہ میرا مصطفیٰ خوش ہو جائے، دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، میں نے مصطفیٰ کو خوش کرنا ہے، جو اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے اپنے چہرے پہ حضور کی سنت سجائے، ذرا وہ کھڑا ہو جائے. جو اپنے چہرے پہ اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے سنت سجائے، ذرا وہ کھڑا ہو جائے. یہی وقت ہے کمانے کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
نعرہ رسالت، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے 10 محرم کی برکت، یہ ہے میرے حسین کی نیاز، یہ ہے میرے حسین کے دربار کی خیرات۔ اس لیے کثیر تعداد میں میرے نوجوان کھڑے ہوئے، جو کھڑے نہیں ہو سکے دل میں ارادہ کر لیں کہ ہم نے تو اپنے رسول کو خوش کرنا ہے۔ کون کہتا ہے تمہیں کہ داڑھی رکھنے سے معاملات خراب ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ خدا کی قسم اس لیے تو ہم برباد ہو گئے ہیں جی، اپنے نبی سے ٹوٹ گئے ہیں، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، اپنے کریم رؤوف الرحیم نبی کی سنت کو چھوڑ دی ہے۔ میں 2013 میں 2 دفعہ ساؤتھ افریقہ گیا ہوں۔ 2013 میں ساؤتھ افریقہ جب گیا نا، یہ میرے نوجوان ساتھی ہو، اللہ آپ کا بھلا کرے، ذرا سنیے گا۔ ڈربن سے میں جوہانسبرگ کی طرف آ رہا تھا، اور ڈربن سے جوہانسبرگ جو بائی روڈ رستہ ہے وہ 12.5 گھنٹے کا ہے۔ تو یہاں تو ہمارے پنجاب میں اکثر دیکھا ہے کہ قدم قدم پہ جناب والا پیٹرول پمپ، اور اس طرح بلوچستان میں وہ نقشہ مجھے نظر آتا ہے، میلوں میل آپ چلے جائیں کوئی ہوٹل نہیں نظر آتا آپ کو۔ خاص طور میں خاران گیا 3-4 دفعہ، کوئٹہ سے کہا، بڑا ایسا عجیب سا معاملہ ہے۔ یہی چیز میں نے ساؤتھ افریقہ میں دیکھی، صرف ایک جگہ قیام و طعام ہے، 12 گھنٹے کی ڈرائیو آپ کریں، مغرب کا ٹائم ہے۔ میں نے ساتھیوں کہا یار مغرب کی نماز بھی پڑھنی ہے، ذرا گاڑی سائڈ پہ لگائیں نماز پڑھ لیتے۔ اب جہاں ہم قیام و طعام پہ رکے نا، میں احساس پیدا کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ میری عادت یہ ہے، میں جہاں بھی گیا ہوں، میں باہر کے ملکوں میں بھی گیا ہوں، جہاں گیا ہوں، جہاں بھی ٹریول کرتا ہوں، میں اس گیٹ اپ میں ہوتا ہوں، اس کے علاوہ بالکل میرا کوئی دوسرا جناب والا گیٹ اپ نہیں ہے۔ امامہ بھی یہی اسی طرح، حالانکہ ایئرپورٹ پہ بڑا اس وقت قبلہ بو جاتا ہے جب وہ سکیننگ، وہ کیا کہتے ہیں حضور اس کو؟ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں وہ ایک ہاتھ میں ہوتا ہے جی، ریڈکٹر، اس کو جب یوں گھماتے ہیں نا تو بڑا اس وقت دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ حضور کی سنت یہ دیکھیں، لیکن خدا کی قسم ایک دفعہ دل خوش ہو جائے کہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، میرا غلام ہے لیکن میری سنت کو قائم رکھے۔ یقین میں جہاں بھی گیا ہوں اسی گیٹ اپ میں گیا ہوں۔ تو میں جو ہی گاڑی سے اترا نا، وضو خانے کی طرف گیا۔ اب ذرا توجہ کرنا، میں ایک بات کرنے لگا ہوں نوجوانوں کے لیے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکی رستے میں آ رہی ہوتی ہے، آپ ادھر سے جا رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ کی پرواہ ہی نہیں ہوتی؟ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ ایسے ہی ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ دیکھا، اسی حلیے میں کئی عورتیں مجھے دیکھ کے رستہ بدل لیتی ہیں۔ سمجھ نہیں آئی آپ؟ اور ہماری مائیں بہنیں، ہماری نوجوان عورتیں جب جناب جینز اور پینٹ شرٹ اور اس طرح کے لباس پہن کے روڈوں پہ نکلیں گی تو میرے نوجوان کیا کرے؟ اور اگر وہی عورت سر سے لے کے پاؤں تک حضرت فاطمہ الزہرا اما عائشہ صدیقہ کی سیرت میں رنگی ہوئی ہوگی تو نوجوان کتنا ہی گندہ مندہ ہوگا، وہ سائیڈ پہ ہو جائے گا کہ حیادار ماں بہن آ رہی ہے۔ تو میں جناب گاڑی سے اترا نا، جو ہی میں وضو خانے کی طرف گیا، خدا پہ وہاں جوائنٹ سسٹم ہے، اب یقین کیجئے، ایک نوجوان لڑکی خوبصورت انگریز، ان کا لباس بھی بڑا شارٹ سا ہوتا ہے، جو ہی اندر سے نکلی نا، یہی حلیہ میرا، میں جو ہی سامنے یکدم جو سامنے ہوا نا، پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ وہ تو نہیں جانتی یہ اہل سنت کا کوئی خطیب ہے، کون ہے؟ جو ہی مجھ پہ اس کی نظر پڑی نا، یوں سکڑ کے یوں ہاتھ رکھ کے مجھے کہتی ہے سوری۔ میرے نوجوان آپ کو کیا سمجھ آئی میں نے کیا کہا ہے؟ یوں سمٹ کے مجھے کہتی ہے سوری۔ اس حلیے کا جو میرے نبی کی سنت ہے، اس کے اتنا روب اور دبدبہ ہے کہ گندہ مندہ غفران سیالوی بھی اس حلیے میں ہو، سنت کا روب اتنا ہے کہ وہ بھی سمٹنے پہ تیار ہو گئی اور سمٹنے پہ مجبور ہو گئی۔ میرے بھائی خدا کی قسم، اگر تو محمدی فقیر بن جائے، دنیا سمٹ کے تیرے قدموں میں آ جائے گی۔ چہرے پہ سنت سجاؤ،
سر پہ امامہ سجاؤ، محمدی فقیر نظر آؤ، ھذا دم الحسین واصحابہ، فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، اگر میرے نبی کے مشن کے ساتھ فیر ہو جاؤ تو قیامت کے دن مصطفیٰ تمہیں سنبھالیں گے، کرم فرمائیں گے۔ آئیے یہ بھی ایک سوال عرض کر دوں، حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ یا علی یا رسول کہتے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی؟ اصل معاملہ پتہ ہے کیا ہے؟ معاملہ بڑا عجیب ہے، اور صاحبزادہ صاحب جانتے ہیں، حضرت قبلہ پروفیسر صاحب بھی جانتے ہیں کہ یہ موقع پتہ ہے کیسا ہوتا ہے کہ یار لوگ مجھے کہیں بھئی بابا جی بڑی کامیاب تقریر ہے جی، خوش ہو جائیں، ہوتا ہے نا؟ مجھے کیا ضرورت ہے میں آپ کو ناراض کروں؟ مجھے کیا پڑی کہ میں کہوں کہ آپ باہر نکل کے کہیں او یار سیل بھی اج کے کیتا، لیکن میں اس پہ میں مطمئن ہوں جو میں نے کیا ہے وہ بڑا درست کیا ہے۔ کوئی خوش ہو نہ ہو، میرا زندگی کا اصول ہے، مجھے الحمدللہ سٹیج پہ تقریباً 12-13 سال ہو گئے، زندگی میں مجھے یاد نہیں کہ میں اس نیت سے تقریر کی ہو کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ میں جب بھی تقریر کرتا ہوں ممبر رسول پہ بیٹھتا ہوں، ممبر میرے رسول کا ہے، میں یہی چاہتا ہوں، یہ نہیں دیکھتا عوام کیا چاہتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ اور میرا رسول کیا چاہتے ہیں۔ اگر اس ممبر کو صحیح استعمال کیا جائے دیانتداری کے ساتھ تو خدا کی قسم تقدیر بدل جائے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، محرم کے دنوں میں بھی ہم تماشا دیکھتے ہیں، ایک قوم دھڑل دھڑل پہ لگ گئی، دوسری قوم باغی باغی کی رٹ لگانے لگ گئی، ہماری قوم الجھ گئی، ایک کہتے ہائے پیاسے مارے گئے، اور دوسرے کی تقریریں سنیں تو کہتے اچھا اختیار ہوتا تو فرات سامنے تھا۔ ایسی تقریریں سننے کو ملتی ہیں۔ قوم کے پلے کیا پڑا ہے؟ قوم کو کیا دیا ہے؟ چاولوں کی دیگ، چاولوں کی پلیٹ، یقین جانی میں تو یہی تماشا دیکھتا ہوں، ایک دم ہائے پیاسا مارا گیا، ہائے پانی کی بوند کی ایک ایک بوند کے لیے مارا گیا، اور دوسری قوم اچھا پھر اختیار ہوتا تو کھینچ لیتے نا سامنے تھا سفرات۔ میں نے کہا تم دونوں جھوٹ بولتے ہو، اس حسین کو پیاس لگے کیوں جس نے میرے نبی کی زبان چوس کے پرورش پائی ہے۔ اے واہ حسین آخر تک مجھے آواز آنی چاہیے، یا حسین یا حسین یا حسین۔ توجہ کرنا، میں نے کہا یار میں نے تو پڑھا ہے کہ کربلا میں جس کو پیاس لگی ہے نا، جو میرے مولا حسین کے پاس ایک دفعہ آیا ہے، میرے مولا حسین نے جس کو زبان چسوائی ہے وہ دوسری بار نہیں آیا۔ بلکہ محبت والا نے بڑی حسین بات کی، سنا دوں؟ منہوں سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، منہوں سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، دشت ظلمت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی۔ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین؟ اے پکھا بند کر، کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین؟ ان کے ہونٹوں کو ترستا تھا پیاسا پانی، ان کے کون کہتا ہے کہ پانی کو
ترستے تھے حسین ان کے ہونٹوں کو ترستا تھا ان کے ہونٹوں کو ترستا تھا پیاسا کوئی دیکھے حضرت عباس کو مشک لیے کوئی دیکھے حضرت عباس کو مشک لیے نہر قدموں میں تھی مگر منہ سے نہ مانگا کیسی جناب والا بے دردی سے خطیب کہہ دیتا ہے کہ امام علی مقام علی اصغر کو لے کے یزیدیوں کے سامنے گئے کہا ہمیں پانی نہیں دیتے اس معصوم کو دے دو میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے اور میرے مولا حسین نے رب سے پانی نہیں مانگا یزیدیوں سے کیسے کوئی دیکھی حضرت عباس کو مشک لیے نہر قدموں مگر منہ سے نہ مانگا نہر قدموں میں تھی مگر منہ سے نہ مانگا اللہ 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 توجہ کر رہے ہیں عجیب معاملہ ہے میرے بزرگوں نے ایک اشارہ کر دیا ہے توجہ ہے توجہ کرنا ذرا ام ایمن لکھنے والا کون جو رٹ لگاتے ہیں اچھا اختیار ہوتا تو میں نے کہا تمہارے ڈیڈی اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء میں کیا لکھا ام ایمن حضور کے گھر کی نوکرانی حضور کے گھر کی خادمہ مکے سے ہجرت کی سر راہ پیاس لگی پانی پاس نہیں ہے عرض کے مالک تیرے نبی کے گھر کی نوکرانی ہوں خادمہ ہوں پیاس لگی ہے پانی دے آپ فرماتی ہے خدا کی قسم آسمان سے مشکیزہ لٹکا میں نے پانی پیا اور ایسا پانی پیا اس کے بعد میں جنگلوں میں پھروں میں پہاڑوں میں جاؤں میں صحراؤں میں جاؤں پانی پیوں تو میری مرضی نہ پیوں تو کبھی پیاس نہیں لگی میں نے کہا حضور کے گھر کی نوکرانی رب سے پانی مانگ لے مشکیزیں لٹک جائیں میرے نبی کا نواسا میرے نبی کا نواسا اگر رب سے پانی مانگتا پانی نہ آتا آئے ہائے 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 اور جنت کا مشکیزہ آئے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں توجہ کرنا حضور کی خادمہ پیے کبھی پیاس نہ لگے جو جنت کا پانی پیے اس کو کبھی پیاس نہ لگے جو جنت کا وارث ہو جس نے میرے کریم نبی کے منہ کا پانی پیا ہو اسے پیاس لگے گی اور بھائی میرے توجہ کرنا میں نے تو پڑھا ہے کتابوں میں میں نے تو پڑھا ہے حضرت عمر جیسے میرے مولا عمر بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں خط آ گیا دریائے نیل خشک ہو گیا جناب اور نوجوان دوشیزہ لیتا ہے ہر سال آپ نے خط لکھا فرمایا اگر اپنی مرضی سے خشک ہوا ہے نہیں پانی چاہیے اگر رب کی مرضی سے اگر اپنی مرضی سے خشک ہوا ہے اگر رب کی مرضی سے خشک ہوا ہے تو جناب خشک رہے اگر اپنی مرضی سے خشک ہوا ہے عمر تجھے حکم دیتا ہے پانی دے فرمایا جو
جو گھوڑ سوار جائے نا وہ خط اس کے اندر ڈال کے نا جلدی باہر نکلے. گھوڑ سوار گیا, خط اس دریا کے وسط میں خط رکھا, بولا نہیں ہے, خط رکھا. وہ واپس نہیں پلٹا کہ جناب والا پانی اس کے گھوڑوں کی سموں کو چھونے لگ گیا. حضرت عمر خط لکھیں دریائے نیل کو, وہاں کوئی بولا نہیں, کسی نے آواز نہیں دی, صرف تحریر لکھ کے امیر المومنین نے بھیجی تو دریائے نیل جوش میں آ گیا. اور وہ میرا مولا حسین جو میرے مولا عمر کو کہے, عمر میرے نانے کا ممبر ہے, نیچے آ جا. وہ میرا مولا حسین آئے ہائے 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 ہائے. جمال الاولیاء میں خود اشرف علی تھانوی نے لکھا, حضرت عثمان غنی بند کمرے میں ہیں, کہا میرے کریم نبی بند کمرے میں آ کے روزانہ آب کوثر پلاتے رہے. اگر عثمان غنی کو روزانہ آب کوثر پلاتے رہے تو کربلا میں تو خود موجود تھے. آئے آئے. عامر بن قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حجت العالمین پڑھئے, حجت اللہ علی العالمین پڑھئے. عامر بن قریظ حضور کے وہ صحابی ہیں. حضور نے فرمایا منہ کھول, منہ کھولا. حضور نے اپنا لعاب آب شفا ان کے منہ میں ڈالا. حضور آقا کریم نے لعاب اپنا عطا فرمایا, انہوں نے نگل لیا. اب مدینے میں جہاں کوئی بور کرتا نا پانی نکالنے کے لیے, پانی نہ نکلتا, وہ عامر بن قریظ کو لے جاتے. جہاں عامر بن قریظ تھوک دیتے وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا. جس نے میرے کریم نبی کا ایک دفعہ تھوک مبارک, ایک دفعہ لعاب لیا ہو, وہ جہاں تھوک دے وہاں پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. اور جو حسین بڑا ہی حضور کی زبان چوس کے ہوا ہے. آئے جو کرنا محمد بن عبداللہ جنبی حالت میں ہیں, غسل واجب ہے, گھر میں پانی نہیں ہے. عرض کیا مالک غسل کر رہے ہیں, جنبی ہوں, گھر میں پانی نہیں ہے, بدلی آتی ہے, ان پہ برستی ہے, غسل کر لیتے ہیں. میں نے کہا حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ وہ جنبی حالت میں پانی مانگ لیں, جی رب بدلی پانی بھیج دے, بارش برسے, وہ غسل کر لیں. یہاں جنبی حالت میں کوئی محمدی فقیر پانی مانگ لے, پانی برستا ہے تو جو تطہیر کا وارث ہے, جو تطہیر کا وارث ہے, وہ اگر پانی مانگ لیتا. اور یار اورنگزیب عالمگیر راوی کے کنارے کھڑا ہے, کسی نے کہا حضرت قطب کی نشانی کیا ہے؟ کہا قطب کی نشانی یہ ہے کہ اس بہتے دریا کو یوں الٹا ہاتھ دے وہ واپس پلٹ جائے. یوں ہاتھ دیا, راوی واپس پلٹ گیا. میں نے کہا یہ تو میرے نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی شان یہ ہے, راوی کو الٹا ہاتھ دیں وہ واپس پلٹ جائے. خدا کی قسم اگر میرے نبی کا نواسا یوں سیدھا ہاتھ دیتا فرات کو, فرات کی جرت تھی اپنی جگہ کھڑا ہوتا. ہائے پیاسا مارا گیا. کیا بولی ہے قسم سے. میں آل تشیع کی کتابیں دکھا سکتا ہوں, اگر جھگڑا نہ ہو بیٹھ کے دوستانہ ماحول میں ہم سے بات کر لیجئے. آپ کی کتابوں سے تاریخی ریفرنسز اگر سیالوی نہ پیش کرے کہ کربلا میں پانی کی ضرورت نہیں تھی, بند ہوا کوئی شک نہیں, میسر نہیں کوئی شک نہیں, امتحان بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا یار. توجہ کرنا, خود اگر ان کی کتابوں میں میں ثابت نہ کروں دو روایتیں کہ میرے مولا حسین خیمے میں پانی ختم ہوا, بیلچہ اٹھایا, خیموں کی بیک سائیڈ پہ گئے, زمین پہ بیلچہ مارا, پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. دوسری روایت اگر ان کی کتابوں میں نہ ہو, سیالوی زبان کٹانے کے لیے تیار ہے کہ میرا مولا حسین یزیدیوں کے سامنے گئے, کہا پانی ہے کوئی تم میں سے دینے والا؟ ایک بوڑھا جناب بھاگتا آیا مشکیزہ لے کے, جی یہ پانی پی لے. فرمایا آپ نے یوں پاؤں کی ٹھوکر ماری نا زمین پہ, یہ ان کی کتابوں میں ہے.
یوں پانی کی ٹھوکر ماری نا تو پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. فرمایا ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے، میں اتمام حجت کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارا عقیدہ تو کچھ اور ہے بھائی، ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ترسی حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب. ترسی حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب. لمسے لبیں حسین کو تڑپا تھا یاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح رنگو شباب. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. عشق میں کیا لٹا، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب. کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب. ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح رنگو شباب. ریت پر اپنے منصب کا خیال کرتے ہوئے اور حقیقی سنی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، کسی کو اچھا لگے نہ لگے، کڑوا لگے پھیکا لگے، جیسا بھی لگے، ہم بات وہی کریں گے جو ہمارے بزرگوں نے پہلے کر دی، میرے امام نے کر دی. سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ. آپ سے پوچھا گیا کہ حضور ذکر شہادت حسین کرنا کیسا ہے؟ فتاوی رضویہ شریف تخریج شدہ جو ہے 24ویں جلد صفحہ 517 اس پہ یہ فتویٰ موجود. اس لیے آپ کو کہتا ہوں سنی بنو. جملہ سنیے خدا کی قسم، میرے اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا ہے نا، یہ کوئی ادنی حضرت دے بھی نہیں سکتا ہیں جی، کوئی اعلیٰ حضرت ہی دے گا. میرے اعلیٰ حضرت کا خدا کی قسم، ہائے 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 کیا فتویٰ ہے، جیسے سمندر کوزے میں بند کر دیا. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر ذکر شہادت حسین روایات موضوعہ و کلمات ممنوعہ و نیت نامشروعہ سے خالی ہو تو بیان کرنا عین سعادت ہے. ان جعفر قریشی نو تے اردو دے لفظ بھی پڑھنا آسان، لیکن قوم خوش ہے کیونکہ شٹلے بڑے ٹکا کا ماردہ. او میری بھولی سنیت، خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالو.
کیوں بھیڑ بکری بن گئے ہو یار؟ جو تمہیں ہانک کے دائیں بائیں لے جائے تم چلے جاتے ہو؟ خدا کی قسم اتنا ٹائٹ مسلک ہے ہمارا، سچا اور سچا مسلک ہے، جس میں کوئی جھول کسی مقام پہ بھی نہیں ہے۔ کیا جملہ ہے، سبحان اللہ! فرمایا اگر روایات موضوعہ و کلمات ممنوعہ و نیتنا مشروعہ سے خالی ہو تو بیان کرنا عین سعادت ہے۔ 3 لفظ، روایات موضوعہ، کلمات ممنوعہ و نیتنا مشروعہ۔ فرمایا موضوع روایات، موضوع کلمات آل بیت کے جو شایان شان نہ ہوں، موضوع روایات بھی بیان نہ کرے، اور جناب والا وکلمات ممنوعہ، اور جو اہل بیت کے شایان شان الفاظ نہ ہوں وہ بھی بیان نہ کرے، اور نامشروع نیت بھی نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھنا، لکھ لیں اپنی تختی پہ۔ اعلیٰ حضرت نے اسی 24ویں جلد میں یہ فتویٰ دیا کہ اظہار غم کرنا ریاکاری ہے، اور ریاکاری حرام ہے، اور غم پروری یہ حرام ہے۔ جان بوجھ کے رونے رلانے کی نیت سے شہادت بیان کرنا اہل سنت کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ ہاں وہ اندھ و ناکیاں کربلا کی ظلم تو بہت ہوا نا، وہ اگر سن کے کسی کے جناب والا فرتے جذبات میں اہل بیت کی محبت میں اگر آنسو ٹپک پڑے تو وہ کائنات کی حسین دولت ہے، لیکن غم پروری کی نیت سے قصداً ارادتاً ایسا نہ کرے، اور موضوع روایات سے بھی اعراض کرے۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے جرت کرنے لگا ہوں، مجھے علماء معاف فرمائیں گے، کچھ اپنوں بھی ستم ظریفیاں کی ہیں، ایسے ایسے واقعات جو اتنے معروف ہیں، اتنے مشہور ہیں کہ اگر میں عرض کروں گا تو آپ سن کے پریشان ہو جائیں گے کہ آج تک ہم یہی تو سنتے آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام مسلم بن عقیل کے بچوں کی شہادت آپ سنتے ہیں؟ حضرت مفتی جناب والا قبلہ مولانا شفیع کاڑوی رحمت اللہ علیہ نے جناب والا اس کو شام کربلا میں 10 صفحات پہ اس کو لکھا ہے۔ مفتی جلال الدین امجدی صاحب نے، انہوں نے جناب خطبات محرم میں 6 صفحات پہ اس کو لکھا ہے۔ حتیٰ کہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے سوانح کربلا کے اندر بھی اس کو لکھا ہے، جبکہ اس واقعے کا پوری تاریخ میں سر پیری نہیں ہے۔ اور یہ بھی مزے کی بات کروں کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں مشترک یہ چیز ہے، اہل سنت بھی اس کا انکار کرتے ہیں، الکامل فی تاریخ پڑھ لیجئے، اور اہل تشیع بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا سر پیر ہی نہیں ہے۔ لکھنے والا کون ہے؟ ملا باقر مجلسی، بہار الانوار کی 44ویں جلد صفحہ 335۔ اور اس تے تو سبحان اللہ کوئی نہیں آکھنی، کیوں؟ اس تے گڑوچیاں کوئی نہیں، کون بھرے؟ یہ حقائق ہیں، اور میری یہ ڈیوٹی ہے، میں یہ حقائق بیان کرتا ہوں۔ امام مسلم بن عقیل کے بچوں کا تذکرہ دور دور تک کہیں تاریخ میں نہیں ملتا، اور یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں مشترک چیز ہے۔ وہ بھی اس پہ اتفاق کرتے ہیں، ہم بھی اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ واقعہ تاریخ میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اور میں نے جو حوالہ دیا ہے یہ اتنا بڑا اتھینٹک حوالہ ہے کہ بلا پروفیسر صاحب جانتے ہیں۔ بلکہ بہار الانوار میں ملا باقر مجلسی نے یہاں تک لکھا کہ 2 بندے کرائے پہ خریدے امام علی مقام نے، جو رستے کے ماہر تھے، ان کو امام مسلم بن عقیل کے ساتھ بھیجا کہ تم بچے نہیں تھے، 2 جناب والا کرائے پہ وہ راہگیر تھے، وہ بھی رستے میں پیاس کی وجہ سے مر گئے۔ امام مسلم بن عقیل کے بچوں کا واقعہ جو ہر ممبر پہ بیان ہوتا ہے بدقسمتی سے، اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میں صرف اتنی جسارت کر رہا ہوں، یہ مجھے دکھا دو کہاں لکھا ہے، کوئی مستند کہیں مجھے حوالہ اتھینٹک حوالہ دکھا دو، نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں۔ اسی طرح جناب والا حضرت امام جناب والا کیا نام ہے کربلا کے حوالے سے ایک اور چیز ہم پیش کرتے ہیں، اکثر پیش ہوتی ہے، حضرت سیدہ سکینہ کے حوالے سے۔ بڑے پڑھے لکھے بندوں کو میں نے سنا ہے جی 7 سال کی سکینہ معصوم گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیتی ہے، گھوڑا نہ جا، میرے بابا کو لے کے نہ جا، تو خیر وہ ایک لمبی تان لگاتے ہیں۔ بڑے پڑھے لکھے بندے بھی، حتیٰ کہ تیر القادری جیسے بندے کو میں نے سنا ہے، اس نے بھی بیان کیا۔
اور پھر امام علی مقام شہید ہو گئے تو یہ معصوم 7 سال کی بچی، لفظ 7 سال وہ بیان بھی کرتے، 7 سال کی بچی دوڑتے دوڑتے گئی، کدھر ہے میرا ابا، کدھر ہے میرا ابا، جا کے امام علی مقام کے سینے سے چمٹ گئی، یہ تم نے کدھر سے لایا ہے؟ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ سیدہ میرے امام علی مقام کی 2 صاحبزادیاں تھیں، حضرت فاطمہ بنت حسین اور سکینہ بنت حسین۔ حضرت فاطمہ بنت حسین کی شادی حضرت امام حسن کے بڑے بیٹے حسن مثنیٰ سے ہوئی تھی، اور حضرت سیدہ سکینہ کی شادی حضرت امام حسن کے چھوٹے بیٹے عبداللہ بن حسن سے ہوئی تھی۔ اور بڑے مزے کی بات ہے، یہ دونوں ناسخ التواریخ آل تشیع کی پڑھ لیجیے، اس میں بھی موجود ہے، یہ دونوں شہزادیاں کربلا میں موجود تھیں، دونوں شادی شدہ تھیں۔ پنڈی گئے بالے ہوئے پہلے گھر سنی نے، اور مہربانی کر کے بار وان کے فتوے میرے تنہ لوائے، میرے کو حوالہ لے لو، میرے کو حوالہ لے لو۔ دونوں شہزادیاں کربلا میں موجود اور دونوں شادی شدہ، اور حضرت فاطمہ بنت حسین ان کے جو خامن تھے نا، حضرت حسن، حضرت سیدہ سکینہ کے جو خامن تھے عبداللہ بن حسن، یہ کربلا میں شہید ہو گئے تھے، اور حضرت سیدہ سکینہ، حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین، ان کے جو شوہر تھے حسن بن حسن مثنیٰ، یہ شدید زخمی ہو گئے تھے، اور وہ فوجی یزید سمجھ کے گئے کہ یہ بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ بعد میں جو علاقے کے لوگ آئے نا، انہوں نے سب کو دیکھا تو ان کی سانس چل رہی تھی، پریشان ہوئے کہ یہ تو زندہ ہیں۔ وہ جناب آہستہ سے بچا کے ان کو پتہ نہ چلنے دیا، گھر لے گئے، ان کا وہاں علاج کیا، ان کے زخم ٹھیک ہوئے۔ پھر امام حسن کی اولاد ان سے چلی اور امام حسین کی اولاد حضرت زین العابدین سے چلی۔ تو یہ خونخوار حقائق ہیں۔ اب یہ سنیں گے تو آپ پریشان ہوں گے۔ پھر یہ جناب ذوالجنا جو نکلتی ہے، اس کا تاریخ میں مجھے دکھائیں۔ منتخب التواریخ آل تشیع کی پڑھ لیجیے، اعلام الورا آل تشیع کی پڑھ لیجیے، اور تاریخ الائمہ آل تشیع کی پڑھ لیجیے، تینوں میں موجود۔ کیا وہ کہتے ہیں یہ ذوالجنا کا نام و نشان تک نہیں ہے کربلا میں۔ ذوالجنا شمر کا لقب تھا۔ کس کا لقب تھا؟ جو گھوڑا تھا نا میرے امام کا، اس کا نام تھا مرتجز۔ آئے آئے آئے، کم از کم میری تحقیق پہ تو سبحان اللہ کہہ دیا، اتنا تو پتہ چلے کہ سیالوی نے محنت کی ہے۔ مرتجز، اور یہ گھوڑا تھا مصطفیٰ کا، میرے نبی نے گفٹ کیا تھا نواسے کو۔ تو پھر کربلا میں کیا تھا؟ یہ بھی مشترک چیز، اس گھر کی بھی ہمارے گھر کی بھی۔ الکامل فی تاریخ پڑھ لیجیے، اور جناب والا منتخب التواریخ پڑھ لیجیے، ناسخ التواریخ پڑھ لیجیے۔ فرمایا کربلا کے اندر امام کے پاس اونٹنی تھی جس کا نام تھا مسنات۔ ویسے گھوڑے ریت میں دوڑ سکتے ہیں؟ اتنی لمبی سواری مدینے تو لے کے او کربلا تک گھوڑے تے ہو سکتی ہے؟ اونٹوں کا سفر تھا بھائی۔ بات سمجھئیے؟ امام قاسم کی مہندی بن رہی ہے، آدھن پانی دے گھٹ کو نہیں تو میں کہ مہندی تھکا نال بنی ہے۔ اس کا سرے سے تاریخ میں کوئی ہے ہی نہیں بھائی۔ دونوں میرے امام کی بیٹیاں، دونوں شادی شدہ، دونوں کربلا میں موجود، انہوں نے شادی پھر کس نال؟ یہ مہندی تے یہ پورا گھنٹہ لا چھوڑیں دا، سمجھ کوئی نہیں آئی۔ حقائق کی طرف آؤ، حقائق۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں یار، سارے کربلا کو ایک طرف رکھو، کربلا سے شام کا جو سفر ہے نا اہل بیت کا، وہ اگر کوئی درد دل سے بیان کرے، خدا کی قسم سینہ پھٹ جائے۔ جو بیویوں کے ساتھ انہوں نے سلوک روا رکھا، تو رونے رلانے کے لیے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، بس کہیں زیادہ آپ کا ہاضمہ خراب نہ ہو جائے، کچھ اگلے سال کے لیے رکھ دوں۔ زندہ باد۔ حقائق کو سنو، حقائق کی طرف ہو، دلائل کی طرف ہو۔ مجھے قبلہ صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے، میں نے انہیں کہا
کہ ظلم اس ملک پہ ڈھایا ہے تو صرف صحابہ والوں نے ڈھایا ہے، اس دیوبندی مکتبہ فکر نے ڈھایا ہے، انہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے مار مار کے ان کو اکٹھا کر دیا۔ اگر یہ تشدد کا راستہ اختیار نہ ہوتا، دیکھو کسی کو قتل کرنے سے بندہ ختم ہو جائے گا، ان بریلویوں کا قتل عام شروع کر دو بریلوی ختم ہو جا سن، یا شیعوں کو مارنا شروع کر دو شیعہ ختم ہو جا سن، دیوبندیوں کو مارنا شروع کر دو دیوبندی ختم ہو جا سن۔ قتل عام کی شرع اجازت نہیں دیتی، دلائل سے بات کرو، بحوالہ بات کرو، اور جناب والا اتھینٹک حوالہ جات ریفرنسز پیش کرو، بس۔ کسی کو قتل عام کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بدقسمتی ہم اسی لیے برباد ہو گئے۔ میں کہتا ہوں یار دوستانہ ماحول میں بیٹھو، سارے شیعہ بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، دوستانہ ماحول میں بیٹھ کے ریفرنسز کی روشنی میں ایک دوسرے سے بات کرو۔ مسئلے حل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ڈنڈا چلانے سے یا کلاشنکوف کلچر سے یا بندوق لگا جناب گولی مارنے سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں جو میں پیش کر رہا ہوں میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ ہے توجہ کرنا ہے، جو چیز پیش کرنے والی ہے بھائی میرے، سچی بات یہ ہے، حرف آخر بات یہ ہے کہ میرے مولا حسین پہ بہت بڑا امتحان آیا ہے، بالکل، اور امتحان کے بعد ہوتا ہے انعام۔ تو جتنا بڑا انعام ہو اتنا بڑا امتحان بھی ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو بھئی انعام ہو پرورد آغوش بطول، انعام ہو راکب دوش رسول، جنتی جوانوں کا امام مقبول، یہ انعام ہے۔ تو امتحان بھی تو اتنا ہی بڑا ہوگا نا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور امام علی مقام کے اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملا؟ سبق کیا ملا ہمیں؟ آج ذکر حسین تو ہم سبھی کرتے ہیں پر فکر حسین نہیں ہے، پیغام حسین نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جتنے بھی آخر تک لوگ بیٹھے ہو، ماشاءاللہ جتنے اوپر بیٹھے ہو، میرا ایک سوال ہے آپ سب سے، ضرور بیان کرو واقعہ کربلا، مجھے صرف ایک بات بتاؤ کہ اتنا بڑا رسک میرے امام نے کیوں لیا؟ پورا خاندان رسالت کٹوا دیا، خاندان رسالت کی پتی پتی جناب بکھر گئی، امام علی مقام نے اپنے بھائی شہید کروائے، بیٹے شہید کروائے، بھانجے شہید کروائے، امام علی مقام کے 6 بھائی، ماں چاہے دوسری ہے باپ تو مولا علی ہے نا، 6 بھائی کربلا میں امام کے شہید ہوئے، بیٹے بھانجے شہید ہوئے، رفقا شہید ہوئے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کیوں؟ آپ یہی کہیں گے کہ جناب یزید کی بیعت نہیں کی تھی، یہی کہیں گے نا؟ تو میں اگلی بات کروں گا کہ یزید کی بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ کر لیتے، کیوں نہیں کی تھی؟ کیا حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کوئی انکار کرتا ہے اس سے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا، میں یہ بڑے جناب چیلنج سے کہہ رہا ہوں، کوئی انکار نہیں کر سکتے اس سے، بے شک ہمارے سامنے بیٹھ جائے کہ امام علی مقام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی، تو ادھر بھی کر لیتے، ادھر بھی کر لیتے۔ یہ بھی تو حضرت امیر معاویہ کا ہی بیٹا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا۔ میرے امام نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر کے اور یزید کی بیعت ٹھکرا کے یہ ثابت کر دیا کہ میں امیر معاویہ کو حق پہ سمجھتا تھا، تبھی ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، اور یزید کو ٹھکرا کے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ یزید بے ایمان ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہے؟ امام علی مقام کا نام لینا بہت آسان ہے، تو میں پوچھتا ہوں بیعت کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں کی بیعت؟ یہ ایک سوال ہے، کیوں نہیں کی؟ آئیے میں زیادہ آپ کو انتظار نہیں کرواتا، البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر کی پڑھ لیجئے، تمام کو اگر میں اکٹھا کروں تو توجہ کرنا، میرے امام نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ پنڈی گیب والو، یہ 10 محرم کا آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، اور فکر حسین دے رہا ہوں، پیغام حسین دے رہا ہوں۔ خدا کی قسم کسی کی 20 سال ہو گئے واقعہ کربلا سنتے ہوئے، 30 سال ہو گئے واقعہ کربلا کو سنتے ہوئے، لیکن اسی پوائنٹ پہ کھڑے ہیں، اپنی چینج نہیں آیا زندگی میں۔ کیوں؟ آؤ اس بات کو جاننا ضروری ہے، میرے امام نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ امام نے اس لیے بیعت نہیں کی یزید اس لعنتی کی کہ اس میں 7 برائیاں تھیں،
کتنی؟ 7 برائیاں۔ فرمایا یہ بعض نمازیں چھوڑ دیتا تھا، حالانکہ بنو امیہ مسجد کا امام تھا، کوفہ کی جامع مسجد کا امام تھا، لیکن بعض نمازیں ان اچھی نہیں بولنی کیونکہ گل آوڑنی اپنے تھے، بعض نمازیں۔ دوسرا فرمایا شرابی ہے، تیسرا فرمایا زانی ہے، چوتھا فرمایا ظالم ہے، پانچواں فرمایا جانوروں کو آپس میں لڑانے کا شوقین ہے، چھٹا فرمایا حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، ساتواں فرمایا گانے بجانے کا شوقین ہے۔ توجہ ہے؟ اب آئیے اقدار یزید کیا ہے، اقدار حسین کیا ہے، فکر یزید کیا ہے، فکر حسین کیا ہے، کردار یزید کیا ہے، کردار حسین کیا ہے۔ امام علی مقام کی نیاز کھاؤ خوش نصیبی ہے، میرے امام کی نیاز پکاؤ خوش نصیبی ہے، پر پیغام بھی تو سنو نا، فکر حسین کیا ہے۔ میرے امام نے یزید کو ٹھکرایا کیوں؟ فرمایا بعض نمازیں چھوڑ دیتا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، ظالم ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، اور جناب پھر زنا کرتا ہے، پھر گانے بجانے کا شوقین بھی ہے، جانوروں کو آپس میں لڑانے کا شوقین بھی ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے جو بعض نمازیں چھوڑ دے میرا امام اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو جو ایک بھی نہ پڑھے، جو ایک بھی نہ پڑھے، یار کیمروں کو ادھر کرو، میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے، جو ایک بھی نہ پڑھے، جو ایک بھی نہ پڑھے وہ کون ہے؟ وہ سچا حسینی ہے۔ میرے امام نے کیا پیغام دیا؟ فرمایا جو 5 وقت پابندی سے نماز پڑھے وہ حسینی ہے، جو نماز میں ڈنڈی لگائے وہ یزیدی ہے، جو شراب سے جناب والا محبت کرے وہ کون ہے؟ ایسے نہیں پورا اجتماع گونجنا چاہیے، وہ کون ہے؟ اور جو شراب سے نفرت کرے وہ کون ہے؟ حسینی ہے۔ جو زنا سے محبت کرتا ہے وہ کون ہے؟ یزیدی ہے۔ جو زنا سے نفرت کرتا ہے وہ کون ہے؟ حسینی ہے۔ جو گانے بجانے کا شوقین ہے وہ یزیدی ہے۔ جو گانے بجانے سے نفرت کرتا ہے وہ کون ہے؟ جو حرام حلال میں تمیز کرتا ہے اور فقط حلال کو فوکس کرتا ہے وہ حسینی ہے۔ جو حرام حلال میں تمیز نہیں کرتا، ادھر سے بھی آنے دو ادھر سے بھی آنے دو، وہ پکا یزیدی ہے۔ جو جانوروں کو آپس میں لڑاتا ہے وہ کون ہے؟ یزیدی فکر کا مالک ہے۔ اور جو جانوروں کے آپس میں لڑانے کے فعل بد سے نفرت کرتا ہے وہ سچا حسینی ہے۔ تو آج دور و نزدیک سے جتنے آئے ہو وہ امام علی مقام کا پیغام لے کے جاؤ، اگر تو ان پہ عمل کیا تو سچے حسینی ہو، وگرنہ اتنی روزانہ محفلوں میں آتے رہو، روزانہ نیازیں پکاتے رہو، اس کے یزیدی ہونے میں شک نہیں ہے۔ اور آج یہاں عہد کرو امام علی مقام کی روح سے، اے امام تو نے اتنا بڑا رسک لیا ہے، آج تجھ سے ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ایک نماز نہیں چھوٹے گی۔ اے امام آج کے بعد اگر ہم شراب پیتے ہیں تو آج کے بعد توبہ، اگر ہم حرام حلال میں تمیز نہیں کرتے تو آج کے بعد توبہ، صرف حلال پہ گزارا کریں گے۔ اگر گانے بجانے کے شوقین ہیں تو آج کے بعد گانا بجانا، شادی کے موقع پہ قرآن کی تلاوت، خدا کی قسم بڑی تکلیف ہوتی ہے یار کہ قرآن کی تلاوت صرف مرنے والے کے لیے رکھ دی گئی۔ کیوں شادی کے موقع پہ قرآن کی تلاوت کیوں نہیں ہے؟ شادی کے موقع پہ میرے نبی کی نعت کیوں نہیں ہے؟ جی آج کے بعد انشاءاللہ گانا بجانا گھر میں نہیں چلے گا، گاڑی میں بھی نہیں چلے گا، گھر میں بھی تلاوت قرآن چلے گی، گھر میں بھی جناب والا نعت رسول چلے گی، اور دکان میں بھی اور گاڑی میں بھی۔ اگر تو آپ یہ کر لیں تو آپ سچے حسینی ہیں۔ اگر اس میں ڈنڈی ماری تو پھر یزیدیوں والا کردار ہے۔ اور تیسرا پیغام کیا ہے؟ میرے امام نے یہ بتایا کہ مشکلات ہر مسلمان کا مقدر ہے۔ میں نبی کا نواسہ ہوں، پر میں نے بھی مشکلات کا سامنا کیا، امتحان دیا ہے، تو تم کہیں دین کو امتحان آنے کی وجہ سے نہ چھوڑ دینا۔ امتحان ہر مسلمان کا مقدر ہے، اور یہ اللہ آزماتا ہے، اللہ آزماتا ہے۔ آئیے قرآن مجید میں رب فرماتا ہے
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ۔ یہ اوپر نیچے باہر والے حضرات، آپ جتنی دفعہ سبحان اللہ کہیں گے یہ ہماری سبحان اللہ کی نیاز بھی مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچے گی۔ اس لیے مولا حسین کو خوش کرنے کے لیے یہاں سے سبحان اللہ نکلنی چاہیے، دل نال تے ٹل نال سبحان اللہ آکھنی، کیونکہ میں ہوں تو اڑے سودے والے پاس آیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ۔ میرا کریم رب فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو آزماؤں گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے بندوں سے صابر کون ہے، صبر کا معنی مستقیم المزاج کون ہے، مشن پہ کھڑا ہونے والا کون ہے، ڈٹ جانے والا کون ہے۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، تمہاری جانچ پڑتال سے تمہیں آزماؤں گا، اور جناب حالات کی جانچ پڑتال کر کے تمہیں آزماؤں گا، اور جناب والا آزمائش کا طریقہ کار کیا ہے قدر وہ بھی بیان کر دیا۔ میرا رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات۔ اللہ اللہ فرمایا میری بندے میں آزماؤں گا، خوف دے کے بھی آزماؤں گا، بھوک دے کے بھی آزماؤں گا، اور جناب والا مالوں میں نقص پیدا کر کے بھی آزماؤں گا، ثمرات میں کمی کر کے بھی آزماؤں گا، اور جانوں میں جناب والا جانوں میں جناب والا اس میں بھی امتحان، وہ جناب والا بچے لے کے آزماؤں گا۔ اب ذرا توجہ کرنا، اللہ آزمائش کرتا ہے خوف دے کے، اللہ آزمائش کرتا ہے بھوک دے کے، مالوں میں نقص پیدا کر کے، ثمرات میں کمی کر کے، جانے لے کے پیارے لے کے اللہ آزماتا ہے۔ اے میرے اللہ جو خوف کی منزل سے بھی گزر جائے، کربلا میں خوف کو بھی خاطر میں نہ لائے، بھوک کو خاطر میں بھی نہ لائے، پیاس کو خاطر میں بھی نہ لائے، اور بچے خود تیری بارگاہ میں پیش کر دے۔ ثمرات تو کربلا میں نام و نشان نہیں۔ میرے اللہ جو اس امتحان سے گزر جائے اور ثابت قدم رہے، مالک اس کے لیے ہے کیا؟ میرے رب فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرمایا بشارت صابروں کے لیے بشارت ہے، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ میرے اللہ کون سا صابر؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، فرمایا وہ صابر جو مشکل وقت میں، توجہ ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، توجہ، فرمایا جس پہ مشکل آئے، امتحان آئے،
امتحان کے کٹہرے میں آ جائے، مصیبت ٹوٹ پڑے، وہ کیا کرے؟ ہائے وائے نہ کرے، تھپ نہ لگائے، زنجیر زنی نہ کرے، سینہ کو بھی نہ کرے، منہ پہ تماچا نہ مارے، اپنے بال نہ نوچے، بلکہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ میرے رب فرماتا ہے ایسے صابر کے لیے بشارت ہے، میرے اللہ ایسے صابر کے لیے کیا بشارت ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ فرمایا یہ وہ صابر ہیں جن پہ میں رب صلوات بھیج رہا ہوں۔ اب میں ایک پیغام دینے لگا ہوں، جو صرف دھڑک دھڑک پہ کھڑے ہو گئے ان کو بھی، اور جو میرے امام کو باغی سمجھتے ہیں اور یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں ان کو بھی میں نے کہا ذرا اتحاد کی فضا پیدا کریں۔ تم دڑال دڑال سے ہٹ جاؤ اور تم امام کو باغی کہنا چھوڑ دو، یزید کو امیر المومنین کہنا چھوڑ دو، آؤ کہتے ہیں مشترکات بیان کریں، تو میں مشترکات بیان کرنے لگا ہوں۔ آؤ اکٹھے ہو جائیں قرآن پہ۔ قرآن کہتا ہے دڑال نہیں، صلوات، سب کا اتفاق ہے صلوات سے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور صرف صلوات ہی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کو جنت کے بالا خانوں میں بٹھا کے میں رب تحیات سلام بھیج رہا۔ آؤ امت میں انتشار ختم کرو، مولا حسین کی بارگاہ میں سلام بھیجو، صلوات بھیجو۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کیوں جنابی والا کائنات میں ایسے صابر کم دیکھنے کو ملتے ہیں، اور جنابی والا اس کسوٹی پہ امام علی مقام کو پیش کیا جائے لوگ صبر کی تعریف کرتے ہیں۔ میں نے کہا میرے مولا کی، میرے مولا حسین کے کردار پیش کر، تمہیں صبر سمجھ آئے گا کہ صبر کی تعریف کیا ہے۔ جس میرے امام کا صبر جنابی والا سبحان اللہ بچپنے سے شروع ہوتا ہے، جن کا بچپنا صبر ہے، جن کے جنابی والا للکپن صبر ہے، جن کی جوانی صبر ہے، جن کا جنابی والا میرے امام علی مقام کے نانا جان دنیا سے گئے، میرے امام نے صبر کیا، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود چھوٹی، میرے امام نے صبر کیا، حضرت مولا علی کا جنابی والا شفقت پدری اس سے معروم ہوئی، میرے امام نے صبر کیا۔ بھائی امام حسن کا کلیجہ کٹ کٹ کے باہر آ رہا ہے، میرے امام نے صبر کیا۔ جن کا کتاب کا ورق اول صبر سے شروع ہوتا ہے، جن کی ابتدا بھی صبر ہے، جن کی انتہا بھی صبر ہے، جن کا بچپنا بھی صبر ہے، اور وہ امام گلا کھینچ رہا ہے، اور وہ میرا امام وہ مدینہ چھوڑتا ہے۔ اللہ اکبر، مدینہ چھوڑنا بہت مشکل ہے، لیکن میرے امام نے مدینہ چھوڑا، صبر کا دامن نہ چھوڑا، اور میرے امام مکہ پاک چلے گئے۔ جب پتا چلا یہاں جنابی والا یزیدی حاجیوں کی روح میں میرے قتل کی درپیش ہیں، وہ اللہ کا گھر جس کے متعلق میرے رب فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہاں ہر کو امن جنابی والا حاصل ہے، لیکن وہاں بھی نواسہ رسول کے لیے امن نہیں ہے۔ میرے امام نے بیت اللہ میں اپنے جنابی والا حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور ایک ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کیا؟ وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے،
کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے وہ صبر دے الہی۔ میرے امام نے مکہ چھوڑ دیا لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہاں سے امام جناب والا عازم کربلا ہوئے۔ جب زرود کے مقام پہ پہنچے امام کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ وہاں بھی میرے امام نے جزا و فضا نہ کی، جناب والا نالہ و فغاں نہ کی، بلکہ میرے امام نے کیا کہا؟ اِنَّا لِلَّهِ۔ کیوں ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا؟ اساڑا جعفر قریشی ہے نا، پتہ نہیں شہادت کی میں پڑھتا، وہ پڑھتے مارتے میں ایک جگہ تو اسنوں رگڑا دیتا تھا دا میں جلانا امام علی مقام دی شہادت بیان کرتا ہے سڑدا۔ میں کہ من تقریف اس واسطہ دی میرے کریم نبی فرمایا غم دی وجہ تو جڑا پڑھتے یعنی ہاتھ مارے نا، میرے نبی فرمایا او دے سارے عمل برباد ہو جاتے۔ مشکل وقت میں صبر کی تلقین خود قرآن نے کی ہے، تعلیم دی ہے۔ امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی، میرے امام نے وہاں صبر کا جناب والا کمال کیا، اور پھر وہی دعا وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے وہ صبر دے الہی۔ آج نابی والا توجہ کرنا، میرا امام کربلا میں پہنچا، خیمے لگ گئے، 10ویں کی رات۔ ایک ہی روایت تہذیب التہذیب امام ابن حجر اسقلانی آپ فرماتے محمد بن سلیمان جعفر بن سلیمان کہتا ہے جب 10ویں کی رات سارے خیموں کے دیے گل ہو گئے، ایک خیمے سے جناب والا شوئیں پھوٹ پھوٹ کے باہر آ رہی ہیں۔ میں اس خیمے کے قریب گیا، دیکھوں اس خیمے میں کیا ہے۔ جعفر بن سلیمان امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں تہذیب التہذیب میں، کہتے ہیں میں جب اس کے قریب گیا، جعفر بن سلیمان کہتا ہے میں اس خیمے کے قریب گیا تو خیمے کے اندر کا نظارہ بڑا عجیب ہے۔ اے جعفر بن سلیمان تو نے کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے اللہ کے امام علی مقام کو دیکھا اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کو دیکھا۔ اور امام ایک ہی آیت بار بار پڑھ رہے ہیں وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اللہ جب صبح ہوئی گھمسان کرن پڑا، سب نے راہ خدا میں اپنی جانیں دیں۔ شہادت حسین تو بڑے ذوق سے خطیب پڑھتے ہیں، نبی کی ناموس کے لیے ایک ریلی نکالنی پڑ جائے تو پیٹ میں مروڑ پڑ جاتا ہے۔ کس منہ سے اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو یار؟ کس منہ سے کردار حسین کی باتیں کرتے ہو؟ شرم آنی چاہیے۔ صرف ممبروں پہ تم شیر بنے ہوئے ہو۔ نبی پاک کا دین برباد ہو رہا ہے، قدم قدم پہ جناب اسلام کا مذاق بنایا جا رہا ہے، شعار اسلام کی بے خونی ہو رہی ہے، قانون اسلام کے خلاف بن رہے ہیں۔ ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ امام حسین کی نیاز ضرور پکانی ہے۔ توجہ کرو میرے امام، سبحان اللہ، جس نے کبھی قرآن کھول کے تلاوت نہیں کی ہے وہ اپنے کس منہ سے اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے؟ یہاں تو ہم نے دیکھا خدا کی قسم جس کا ایک نوجوان بچہ فوت ہو جائے وہ کفری کلمات منہ سے نکالتا ہے۔ میں خود چکوال کا جناب والا عینی شاہد ہوں، ایک فوت کی بھی میں گیا، 8 سال کا بچہ فوت ہوا تو باپ وہ مغلظات بکتا ہے، الامان الحفیظ، کہتا اچھا میرے نال ہی کرنا ہی ہے، میرا گھر تن نظر آیا ہے۔ میں نے اس کا خدا کا خوف کر یار، کفر بک رہا ہے۔ میں نے کہا یہ میرا مولا حسین ہے۔ آج جنابی والا اتنا صبر
کہ جناب والا 57 سال کی عمر ہو، ایک ایک جناب والا ایک ایک شہید کا جسد مبارک خود کندھوں پہ اٹھا کے جو لوگ کہتے ہیں تم یا رسول اللہ یا علی کہتے ہو وہ تمہاری مدد کیا کریں گے، نواسے کی مدد نہ کر سکے؟ میں نے کہا بالکل مدد کی ہے۔ کہا جی کیسے کی ہے؟ میں نے کہا میرے امام نے، میرے مولا حسین نے ایک ایک میت کو اٹھایا۔ کہاں اٹھایا؟ میں نے کہا کسی ایک مقام پہ میرا مولا ڈولا ہے۔ کہا نہیں نہیں، میں نے کہا پشت حسین پہ دست رسول تھا۔ مدد تھی۔ تمہارا بچہ میٹرک کے امتحان میں جائے جی تو جناب کیا اس کے لیے کامیابی کی دعائیں کرتے ہو یا گھر بٹھا لیتے ہو؟ میرے کریم نبی نے کامیابی کی دعا کی، اور میرے کریم نبی کے غلام ہو میرا مولا حسین اللہ اکبر ساری جناب والا لاشیں اٹھانے کے بعد بھی صابر رہا، اور کائنات میں اتنا بڑا صابر کوئی نہیں۔ آج ہمارا کوئی ایک مار دے قبیلہ اکٹھا ہو جاتا ہے، جناب مر جائیں گے کنبہ کٹوا دیں گے، قبیلہ سارا کٹوا دیں گے، لیکن بدلہ لیں گے۔ واہ حسین تیری عظمت کو سلام ہو، سارا کنبہ قبیلہ کٹوا دیا، پھر بھی اتنا صبر ہے۔ آخری خطبہ یزیدیوں کے سامنے کیا دیتے گے؟ اے یزیدیوں ہم تو وہ ہیں جو جہنمیوں کو بھی جنتی بناتے ہیں۔ میرے خون سے ہاتھ رنگین نہ کرو کہ میں تمہیں سارے خون معاف کرتا ہوں، بھتیجے بھانجوں کا خون معاف کرتا ہوں، رفاقہ کے خون معاف کرتا ہوں، میرے خون سے ہاتھ رنگین نہ کرو۔ قیامت کے دن تمہاری شفاعت بھی کروں گا، سفارش بھی کروں گا، لیکن جناب والا وہ اندھے پیسوں کے لالچ میں اور جناب والا اقتدار کے لالچ میں اس دھونس میں امام علی مقام پہ بھی ٹوٹ پڑے۔ امام علی مقام سے جناب والا بھالوں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ اور تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ حملہ آور ہو گئے، لیکن میرے امام کی جرت کو سلام کرو۔ میرے امام نے پشتے کے پشتے لگا دیے، میرے امام نے صفیں کی صفیں پلٹ دی۔ خدا کی قسم ایک جناب والا میرے کریم نبی کا نواسا اور ہزاروں کے ارد گرد کا گھیرا، لیکن میرے امام کی تلوار چلتی رہی۔ دور سے بھی تیر مارتے ہیں، تلوار نہیں رکتی، قریب آ کے نیزے مارتے ہیں، تلوار نہیں رکتی، بالوں سے حملے کرتے ہیں، تلوار نہیں رکتی، جناب والا تلواروں سے حملہ آور ہوتے ہیں، تلوار نہیں رکتی۔ یزیدی پریشان ہے کہ تلوار چل رہی، اتنی جرت مندی سے ان کے بیٹے شہید کیے تب بھی حوصلہ نہیں ہارا، ان کے بھانجے شہید کیے تب بھی حسین نے حوصلہ نہیں ہارا، ان کے بھائیوں کو شہید کیا تب بھی حسین نے حوصلہ نہیں ہارا، ان کے رفقا کو تہتے کیا تب بھی حوصلہ نہیں ہارا، ان کا پانی بند کیا تب بھی حوصلہ نہیں ہارا، ان کا جنابی والا ان کا رسد بند کیا تب بھی حوصلہ نہیں ہارا۔ جنابی والا پیچھے معصوم بیٹھے ہیں، حضرت امام زین العابدین بیمار ہیں، ان کا خیال بھی تلوار کو نہیں روک پا رہا، شہر بانو کی امانت کا خیال بھی تلوار کو نہیں روک پا رہا، سکینہ جیسی امانت موجود تلوار کو نہیں روک پا رہا۔ فرمایا سارا خاندان پیچھے بیٹھا گئے، تلوار کا جنابی والا وہ سارا خیال وہ تلوار کو نہیں روک پا رہا۔ یزید کی لشکر کشی بھی تلوار کو نہیں روک پا رہی، 20,000 کا لشکر بھی تلوار کو نہیں روک پا رہا، یزید کی دبدبہ بھی تلوار کو نہیں روک پا رہا، یہ تلوار نہیں رک رہی۔ اللہ اکبر، اچانک اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، میرا امام تلوار کو روک لیتا ہے۔ اس مقام پہ سبھی پریشان ہیں کہ جناب پانی بند کیا تلوار نہیں رکی، کھانا بند کیا تلوار نہیں رکی، بھانجے شہید کی تلوار نہیں رکی، بھتیجے شہید کی تلوار نہیں رکی، بھائی شہید کی تلوار نہیں رکی۔ اب اذان کی آواز پہ تلوار کیوں چلانا بند کر دی ہے؟ اے میرے مولا حسین اذان کی آواز پہ تلوار کیوں چلانا بند کی ہے؟ میرا حسین پیغام دیتا ہے، اے میرے نانے کی امتیو، میں نے اذان کی آواز پہ تلوار چلانا بند کر دی ہے، تم کیسے حسینی ہو کہ اذان کی آواز پہ تمہاری چھوٹی سی دکان نہیں بند ہو سکتی؟ یہ ہے پیغام۔ میرے امام نے اذان کی آواز پہ تلوار چلانا بند کر دی ہے، ہمارا چھوٹا سا کھوکھا نہیں بند ہو سکتا؟ بڑھ کے ہم لگاتے ہیں حسینی ہونے کی، راگ الاپتے ہیں حسینی ہونے کا، دعویٰ کرتے ہیں کربلائی ہونے کا، ٹائٹل دیتے ہیں پنجتنی کا، نماز ایک نہیں پڑھتے۔ کس طرح قوم کو لگایا جا رہا ہے؟ صرف واہ کرنے کے لیے آپ پیدا ہوئے، دو آنسو بہانے کے لیے پیدا ہوئے، یہی پیغام ہے میرے امام کا؟
کہا لوگو شعار اسلام کی قدر کرو. دین پہ یزید نے حملہ کیا، میرا مولا حسین گھر سے نہ نکلتا، پھر بھی جنت کا سردار تھا. لیکن نکلا کیوں؟ یہ بتایا کہ دین اتنا سستا نہیں ہے، اسلام اتنا سستا نہیں ہے. یزید اسلام پہ حملہ آور ہوا، میرے نبی کا نواسہ میدان میں آ گیا، پورا کنبہ قبیلہ کٹوا دیا. ہم کس اسلام کے مت والے ہیں؟ ہم کس اسلام کے چاہنے والے ہیں؟ ہماری تقریریں کس طرح کی ہیں؟ ہماری تحریریں کس طرح کی ہیں؟ ہمارا کردار کس طرح کا ہے؟ کردار ہمارا یزیدی، تقریریں ہماری یزیدی، تحریریں ہماری یزیدی، افکار ہمارے یزیدی، تمدن ہمارا یزیدی، تہذیب ہماری یزیدی، معیشت ہماری یزیدی، معاشرت ہماری یزیدی، سیاست ہماری یزیدی، اور نام ہم حسین کا لیتے ہیں. آؤ اگر حسینی بننا ہے، حسینی بننے کے لیے بہت کچھ لگتا ہے. یہاں تو تھوڑے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ جائے تو نماز چھوٹ جاتی ہے، تھوڑا زکام لگ جائے تو نماز چھوٹ جاتی ہے. دین کی بات ہے تو گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتے. اتنا آسان نہیں ہے مولا حسین کی نیازیں کھانا. قیامت کے دن میرا مولا ہم سے حساب لے گا. اور میں تمہاری اوقات کیا تھی؟ میں نبی کا نواسہ ہو کے اسلام کے لیے قربان ہوا. تمہاری کیا اوقات ہے؟ تم اپنے آپ کو اتنا شہزادہ سمجھتے ہو؟ اپنے پر بھی اسلام تم لاگو نہ کر سکے. کیا میرا مولا حسین نہیں پوچھے گا کہ ایک طرف تم میرے نام کی نیازیں پکاتے تھے، دوسری طرف تمہاری گھروں میں گانے بجانے بجتے تھے؟ نہیں پوچھے گا مولا حسین؟ تمہاری شادیوں میں گانے تھے، ناچ تھا، ڈانس تھا، تمہارے کاروبار میں جناب والا سود تھا، لین دین کے تمہارے سود تھا، رشوت خوری انتہا پہ، ہر برے کام میں تم ملوث، اور سال بعد میرے نام کی نیاز پکا کے تم خوش ہو گئے ہو. اپنے ایمان سے بتاؤ میرا مولا کس پہ خوش ہوگا؟ جو میرے مولا حسین کا کردار اپنائے گا. کردار کیا ہے؟ اسلام پہ مشکل وقت آئے تو پھر بچوں کو نہ دیکھو، پھر مال اسباب کی طرف نہ دیکھو، جی پھر برادری قبیلہ نہ دیکھو، اور میں پھر اسلام کے لیے قربان ہونا سیکھو. یہ ہے میرے حسین کا کردار، یہ ہے میرے حسین کی فکر. ایک اذان کی آواز پہ تلوار چلانا بند کر دی ہے. ہم جناب اذان سنتے بھی ہیں، پرواہ نہیں. نماز کو تو ہم نے جیسا سمجھا ہوا ہے کہ جناب ایسے ہی ایک کوئی قرض ہے ہمارے سر پہ. امام علی مقام نے سر کس میں دیا؟ سجدے میں. ایسا ہے یا نہیں؟ اے میرے حسین، آپ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جمعہ ویسی مسافر پہ فرض نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ شرن یہ حکم ہے جب آپ کا مال کہیں غبن ہو رہا ہو نا تو نماز توڑ کے اپنا مال بچاؤ. یہاں تو جان جا رہی ہے، پھر بھی حسین سجدہ. کیا پیغام دیا؟ فرمایا میرے نانے کی امتیو، جنت کا سردار ہوں لیکن جنت کی سرداری میں وہ لطف نہیں جو اتنے زخم کھا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا لطف ہے. لوگو، مرنے والوں کے لیے تم نے قرآن کی تلاوت رکھی ہوئی ہے، اور میرا حسین وہ ہے دھاڑ کربلا میں، سر نیزے کی نوک پہ، اور کوفہ کی بازاروں سے سر گزر رہا ہے، اس سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. قرآن کھول کے کبھی نہیں دیکھا، اور دعویٰ حسینیت کا. اس لیے پیغام یہ ہے کہ دوستو اپنے آپ کو بدلو. سچا حسینی بننا ہے تو حسین کا کردار اپناؤ، حسین کے افکار اپناؤ، حسین کی اقدار اپناؤ. فکر کیا ہے میرے حسین کی؟ فکر یہ ہے کہ دین کو سنبھالو، دین کو سپورٹ کرو، نبی پاک کے مشن کو مضبوط کرو، اسلام کے متوالے بن جاؤ، اسلام کے دیوانے بن جاؤ، شاعر اسلام کی قدر کرو،
اسلام کے سنہری اصولوں کو اپنے آپ پہ جاری کرو. تمہارے کاروبار میں بھی اسلام نظر آنا چاہیے, تمہاری معیشت میں اسلام نظر آنا چاہیے, تمہاری معاشرت میں اسلام نظر آنا چاہیے, تمہاری سیاست میں اسلام نظر آنا چاہیے, تمہارے خانگی معاملات, ازدواجی معاملات, تمہارے تمام معمولات زندگی, تمہاری عادات, تمہارے اطوار, سب میں اسلام نظر آنا چاہیے. اصل میں یہ پیغام ہے. اللہ تعالی ہمیں امام علی مقام کا سچا پیروکار